نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میرے ان انعامات کو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں نے تم کو دنیا جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور اس سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یہاں پہ یاد دلائی جا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بے شمار بارش کے خطرات کے مانند برس رہی تھی۔ بہت سی نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو دی تھی، اور نعمتیں ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں کہ تم ان انعامات کو یاد کرو جو انعامات ہم نے تم کو دیے ہیں، اور ہم نے تم کو دنیا جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اور ان سے کہا جا رہا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کسی سے نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں آدمی کسی جگہ پہ پھنس جاتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ کسی کی سفارش سے کام چلا لیتا ہے، یا پھر کچھ پیسے وغیرہ دے کر جان چھڑا لیتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا کہ قیامت کے دن کسی کی کوئی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ پیسے وغیرہ دے کر بندہ اپنا جہنم سے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا، کسی کی سفارش سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور کسی سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تم کو سخت ترین تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ فرعون اور فرعونی جو تھے وہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کو یہ لوگ بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے۔ فرعون کو کسی طرح سے پتہ چلا تھا، کسی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہونے والا ہے، اور وہ لڑکا اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بننے والا ہے۔ تو اسی وقت سے فرعون نے جو بھی بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیتا تھا اور اس کو قتل کروا دیتا۔ لاکھوں بچوں کو اس نے قتل کیا تھا، اور بنی اسرائیل کی جو عورتیں ہوتی تھیں، جو بچیاں ہوتی تھیں، ان کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان کو اپنے گھر کی نوکرانی بنایا جا سکے، ان سے اپنے گھر کے کام کاج وغیرہ لیے جا سکے۔ تو بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو وہ اس فرعون کے ظلم و ستم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ تو وہ نعمت بھی یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تم کو سخت ترین سزائیں دیتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ تو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑا اور سمندر کو پھاڑا، اور ہم نے تم کو نجات دی، اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ جتنے فرعونی تھے سارے کے سارے دریا میں اللہ رب العزت نے ان کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات ملی۔ اب جب فرعون غرق ہو گیا اور جتنے فرعونی تھے سارے کے سارے دریا میں غرق ہو گئے، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے اور سب کے سب مر گئے، تو اس کے بعد میں
بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی اب ہم امن میں ہیں، چین میں ہیں، سکون میں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شریعت ہمارے پاس ہو جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ہم کو کوئی شریعت ملنی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو آپ اللہ رب العزت سے درخواست کر کے کوئی دستور اور کوئی قانون لائیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ طور پہ آئیے، 1 مہینے کا اعتکاف کیجئے، 1 مہینہ روزہ رکھیے اور یہاں پہ 1 مہینہ عبادت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اور 1 مہینے کی انہوں نے عبادت کی، روزہ رکھا، اور جب 1 مہینہ مکمل ہوا تو اس کے بعد میں افطار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ افطار کر کے اللہ رب العزت سے بات چیت کے لیے تشریف لے گئے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 10 دن اور آپ روزہ رکھیے، چونکہ افطار کرنے کی وجہ سے یہ جو روزے دار کے منہ کی جو بو آتی ہے وہ رائحہ خلوِ معدے کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افطار کرنے کی وجہ سے وہ بو چلی گئی ہے، پھر 10 دن آپ روزہ رکھیے اور بغیر افطار کیے کہ آپ آئیے تاکہ ہم آپ کو کوئی دستور دیں، شریعت دیں، قانون دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن مکمل کیے۔ 40 دن مکمل کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد میں اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام طور پہ ہیں، روزے میں ہیں، عبادت میں ہیں، اور توریت لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل کی فرمائش پہ گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ اب ہم امن میں ہیں، چین میں ہیں، سکون میں ہیں، ہم کو کوئی شریعت چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ان کے درمیان میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے لوگوں کے پاس سے زیورات لیے سونے کے اور اس کو پگھلایا، اور اس کو پگھلا کے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، اور اس میں وہ مٹی ڈال دی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے لی، وہ مٹی لے کے اس میں ڈال دی۔ اب اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، وہ بچھڑا پکارنے لگا، اس سے ایک آواز آنے لگی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم اسی کی پرستی شروع کر دو، اسی کی عبادت شروع کر دو۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی ہدایت کے لیے کتاب لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہ لوگ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے اور بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے اور بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ اسی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے طور پہ جانے کے بعد، اور تم اس سلسلے میں ظالم تھے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ جس کی ہدایت کے لیے ان کا نبی طور پہ جا رہا ہے، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کر رہا ہے اور کتاب لانے کی فکر میں ہے اور کتاب لے کے آ رہا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے ہیں اور بچھڑے کی پرستش میں لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ تو یہ بہت بڑا ظلم تھا، اس کے باوجود ہم نے تمہارے اس ظلم کو معاف کر دیا اس وجہ سے تاکہ تم شکر گزاری کی زندگی گزارو۔ تو اللہ رب العزت نے اس جرم کو بھی معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، حق کو ناحق سے جدا کرنے والی، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے احکامات ہم نے ان کو دیے تاکہ یہ ہدایت حاصل کریں اور ہدایت پائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ کتاب ملی، یہاں پہ یہ لوگ بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس جرم کو معاف کیا، اور اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں یہ مضمون بیان کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بچھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے، تو تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا ہے وہ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے، بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کریں گے، جو بے قصور ہیں وہ لوگ قتل کریں گے ان لوگوں کو جو قصوروار ہیں۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول کیا، انہوں نے جو بے قصور تھے انہوں نے قصورواروں کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، کتاب لے کے آئے، انہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے کتاب رکھی اور کہا، بتایا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ رب العزت نے کتاب دی ہے، توریت ملی ہے، یہ اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کے مطابق زندگی تم کو گزارنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کو کیسے پتہ چلے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کو کیسے پتہ چلے؟ ہم ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود یہ نہ کہہ دیں کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے سن لیں گے براہ راست، تب جا کے آپ کی بات مانیں گے، آپ کے اوپر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، پھر حکم ملا کہ بھئی 70 لوگوں کو چنا جائے، بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو چنا گیا، 70 لوگوں کو منتخب کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام طور پہ ان کو لے کے گئے۔ طور پہ لے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے بات چیت کی، عجیب قوم تھی یہ، اللہ تعالیٰ نے بات کی اور کہا کہ بھئی یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کے آئے ہیں وہ میرا کلام ہے، اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو آواز آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بات کر رہے ہیں، کیسے پتہ چلے؟ ہم آپ کی بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، علانیہ ہم نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ بات انہوں نے جب کہی تو چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتا ہے، تو یہ بہت بڑا ان کا جرم تھا اور بہت بڑی یہ گستاخی اور بہت بڑی بدتمیزی تھی، جس کے نتیجے میں ایک بجلی آئی اور ایک کڑک آئی اور سب کے سب وہاں پہ مر گئے اور سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، بنی اسرائیل پہلے ہی مجھ سے بدگمان رہتے ہیں، اب یہ سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے 70 جس کو میں چن کے لایا تھا سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب میں قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک سازش کے تحت 70 لوگوں کو چن کے طور پہ لے گئے اور سب کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کروا دیا، تو یہ مجھ سے بدگمان پہلے سے ہی رہتے ہیں۔ اب اگر ایسا ہو جائے کہ سارے کے سارے مر گئے ہیں تو اب میں جاؤں گا تو اور بدگمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو سنا اور موت دینے کے بعد، مرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو زندگی دی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تو یہ عجیب قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو چن کے لے جا رہے ہیں طور پہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی بات کر رہے ہیں، کیسے ہم کو پتہ چلے؟ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ اب یہ گستاخی تھی، بدتمیزی تھی، ایک بجلی کی کڑک آتی ہے، سب کے سب مر جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو یہ کتنا بڑا انعام تھا، موت کے بعد میں پھر دوبارہ ان کو زندگی ملی۔ تو یہ ایسی عجیب و غریب قوم تھی۔ اس کے بعد میں وادی تیہ میں جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا وہ مضمون یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں رہنے والے تھے شام کے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر آ گئے تھے اور مصر میں رہنے لگے تھے، اور ملک شام میں عمالقہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ تم عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنے اصلی وطن کو ظالموں کے قبضے سے چھڑاؤ اور ان کے قبضے سے آزاد کراؤ۔ یہ حکم جب ملا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ انہوں نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جاؤ اور آپ کا پروردگار جائے اور دونوں جا کے ان سے لڑ لے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں، ہم ان سے لڑ سکیں، چونکہ ان لوگوں نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ یہ بہت طاقتور قوم ہے، بہت مضبوط قوم ہے، ان کے بارے میں کچھ باتیں ان کو پتہ چلی تھی اور معلوم ہو گیا تھا۔ تو صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ جائیں اور آپ کا پروردگار جائیں اور جا کے ان سے قتال کر لیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جب صاف انکار کر دیا تو اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ وادی تیہ میں جہاں پہ یہ لوگ تھے، صبح نکلتے تھے اپنے ملک کو جانے کے لیے، دن بھر پھرتے پھر اس کے بعد دوسرے دن دیکھتے کہ جہاں سے وہ لوگ نکلے تھے اسی جگہ پہ یہ لوگ رہتے۔
یہ اسی وجہ سے اس کو وادی تیہ کہا گیا۔ حیران اور سرگرداں گھومتے رہتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں، 40 سال تک بالکل ایسے ہی اسی میدان میں گھوم رہے ہیں۔ صبح جہاں سے نکلتے ہیں شام کو وہیں پہ رہتے ہیں، گھومتے گھومتے پھرتے پھرتے یہ لوگ وہاں پہ رہنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد میں وہ جو میدان تھا وہاں پہ روشنی کا بندوبست نہیں تھا، کھانے کا بندوبست نہیں تھا، تو پانی کا انتظام نہیں تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو میدان ہے کھلا، یہاں پہ روشنی کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پانی کا کوئی بندوبست نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر جو احسان فرمایا کہ کھلا میدان ہے، دھوپ کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے ایک ابر بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا۔ بادل آ گئے پورے میدان میں اور ٹھنڈی چھاؤں ان کو مل گئی اور سایہ ان کو مل گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ کو اتارا۔ یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا کہ بٹیریں وہاں پہ آ کے جمع ہو جاتی تھی۔ بٹیر ایک پرندہ ہوتا ہے، پرندہ بٹیر آ کے جمع ہو جاتی تھی، بٹیریں جس کو یہ لوگ پکڑ لیتے تھے آسانی سے، وہ اڑتی بھی نہیں تھی، اس کے بعد ذبح کر لیتے، اس کو بھون لیتے، اس کا گوشت کھا دے۔ تو بٹیریں یہ لوگ آسانی سے ان کو میدان میں اللہ رب العزت نے فراہم کر دی، اور یہ اڑتی نہیں تھی، آسانی سے اس کو یہ لوگ پکڑ لیتے تھے اور اس کو ذبح کرتے تھے، بھون کے کھا لیتے تھے۔ یہ تو کھانے کا گوشت کا بندوبست ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سلوہ اتارا ان کے لیے، درختوں پر پتوں پر ایک قسم کا حلوہ سمجھیے، ایک قسم کا میٹھا۔ یہاں گوشت کا بندوبست ہوا، پھر میٹھے کا انتظام ہو گیا۔ من و سلوہ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام تھا جو ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے کیا۔ کھانے کا بندوبست ہو گیا، میٹھے کا بندوبست ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی پانی کا بندوبست ہونا چاہیے، یہاں پہ پانی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے پھوٹ گئے، پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اندھیرا رہتا ہے رات کے وقت میں، یہ کھلا میدان ہے، کوئی روشنی کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے روشنی کا بھی انتظام کر دیا، ایک سکون کی شکل میں، ستون کی شکل میں روشنی پورے میدان کو روشن اور منور کیے ہوئے ہوتی تھی۔ پورا میدان منور ہوتا تھا، روشن ہوتا تھا، روشنی کا انتظام ہو گیا۔ اور چونکہ یہ گھر سے نکلے ہوئے تھے، یہ وادی تیہ میں تھے، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، اور ان کے بچوں کے آنکھ پہ جو کپڑے ہوتے تھے، بچہ بڑا ہوتا تھا تو کپڑے بھی اس کے ساتھ میں بڑے ہوتے تھے، تو کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ بچہ بڑا ہو رہا ہے، چھوٹے بچے کے جسم پہ جو کپڑا ہے، بچہ جیسا بڑا ہوتے جاتا تو کپڑا بھی ویسے ہی بڑھتا چلا جاتا۔ تو یہ عجیب قسم کے انعامات اور عجیب قسم کا اکرام ان کے ساتھ کیا گیا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ کو اتارا۔ اس کے بعد میں کہا گیا کہ بھئی کھاؤ اس پاکیزہ رزق کو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو ہم نے ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی لوگ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی اس کو اٹھا کے مت رکھو، کل کے لیے ذخیرہ کر کے مت رکھو، جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس کو کھاؤ۔ تو اٹھا کے رکھنے لگے تو گوشت سڑنے لگا۔ اس کے بعد میں یہ گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ بھئی جو کچھ بھی نعمت ملی ہوئی ہے کھاؤ، ذخیرہ کر کے مت رکھو، اٹھا کے مت رکھو۔ تو ان لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا، اٹھا کے رکھنا شروع کیا۔ تو یہ من و سلوہ کی نعمت تھی جو ان کو ملی۔ اب کھا رہے ہیں، میدان میں گوشت کھا رہے ہیں، میٹھا کھانے کو مل رہا ہے، تو ان لوگوں نے اس کے بعد میں کہا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی کب تک ہم گوشت کھائیں گے اور کب تک ہم میٹھا کھائیں گے؟ ایک ہی غذا کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سبزی کھائیں، ترکاری کھائیں، کھیرا کھائیں، پیاز کھائیں، دال کھائیں، ایسی چیزیں ہم کھانا چاہتے ہیں۔ یہ گوشت کھا کے، میٹھا کھا کے ہم اکتا گئے ہیں۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب تم یہ چیزیں کھانا چاہتے ہو تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اور فلاں شہر میں جاؤ، وہ ساری چیزیں تم کو ملے گی، وہاں پہ کھیتی باڑی کرنا پڑے گا، اور کھیتی باڑی کر کے سبزی اگاؤ اور غلہ اگاؤ، جو چیزیں تم کھانا چاہتے ہو ساری چیزیں اگاؤ اور یہ ساری چیزیں کھاؤ۔ بیٹھے جگہ رزق مل رہا تھا، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، گوشت بھی مل رہا ہے، میٹھا بھی مل رہا ہے، روشنی کا بھی انتظام ہے، کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے ہیں۔
یہ سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم ایک ہی غذا کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، یہ سبزیوں وغیرہ کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، سبزی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کھیرا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، ککڑی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، ایسی باتیں انہوں نے کہی۔ تو کہا گیا کہ بھئی جاؤ فلاں شہر میں جاؤ، اور وہ شہر میں جاؤ تو جھک کے جاؤ اور معافی مانگتے ہوئے جاؤ، یہ کہتے ہوئے جاؤ حتتن حتتن، حتتن کے معنی اللہ معاف کر دے، معافی ہے، یہ بولتے ہوئے جاؤ، جھکتے ہوئے جاؤ اور معافی مانگتے ہوئے جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ان لوگوں نے شرارت کی کہ بھئی سبزی کھانا چاہ رہے تھے، کھیرا ککڑی کھانا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی فلاں شہر میں جاؤ، اور جانے کا طریقہ بتا دیا گیا، ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا۔ ہم نے اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تم اس بستی میں جہاں سے چاہو بے تکلف کھاؤ، اور دروازے میں داخل ہونا جھکتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہم کو معاف کر دے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ان لوگوں نے شرارت یہ کی، حتتن کہنے کے بجائے حبتن فی شعیرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور جھکتے ہوئے جانے کے بجائے سرینوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جانے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور حبتن فی شعیرتن کہنے لگے، غلہ جو کے درمیان میں، غلہ جو کے درمیان میں، ایسا جملہ انہوں نے بولا، جبکہ ان سے کہا گیا تھا حتتن کہو۔ حتتن کے معنی اللہ معاف کر دے، معافی ہے، مغفرت ہے، اللہ معاف کر دے، یہ جملہ بولتے ہوئے جاؤ۔ اس کے بجائے ان لوگوں نے کیا کیا، جملے کو بدل دیا، حبتن فی شعیرتن کہنے لگے، مذاق کرتے ہوئے سرینوں کے بل جانے لگے۔ تو یہ ادا اللہ رب العزت کو ناپسند آئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے ایک بات بدل دی اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا تھا حتتن کہو، تو ان لوگوں نے حبتن فی شعیرتن کہنا شروع کیا۔ تو پھر فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ہم نے ان لوگوں پر، ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا، ان کے حکم عدولی کے سبب سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے اب ان کے اوپر عذاب آیا۔ ایک وائرس پھیلا اور ایک طاعون آیا جس سے 70,000 بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے، 70,000 مر گئے سارے کے سارے۔ اتنا انعام اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیا، ایسی ناز برداری ان کی ہوئی، اور ایسی نوازشیں ان کی ہوئی، اور ایسی فرمائشیں ان کی سنی گئی، اس کے باوجود یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے، چاہیے تھا کہ اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے، ان کی بات مانتے اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے، لیکن انہوں نے ایسی عجیب فرمائشیں انہوں نے شروع کی، اور ایسی گستاخیاں کی اور ایسی بدتمیزیاں کی، جس کے نتیجے میں عذاب آیا، ایک وائرس آیا، طاعون پھیلا، اور ایک بیماری آئی جس سے 70,000 بنی اسرائیل ہلاک ہوئے اور سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کا، ان کو ان کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں اللہ رب العزت، انعامات کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کی حرکتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے یہ انعامات تمہارے اوپر ہوئے تھے جس کے نتیجے میں تم نے یہ کیا۔ بھئی اللہ رب العزت بندے کے اوپر انعام کرے، بندے کو چاہیے کہ نعمت پر شکریہ ادا کرے، کیونکہ بندہ نعمت پر شکریہ ادا کرے گا تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتیں تم کو اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر سن لو ہمارا عذاب انتہائی سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، سنت ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جو بندہ نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے، نعمت میں اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ، مزید نعمتیں اس کو دیتے ہیں۔ جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتوں کو اللہ رب العزت چھین لیتے ہیں اس سے نعمتوں کو۔ تو نعمت پر بندہ شکریہ ادا کرے گا تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ناشکری کرے گا تو پھر وہ نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ جیسے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے بندوں سے ایک شکوہ کیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، ناشکرے بہت ملیں گے، آپ جس سے بھی ملیں گے ناشکری ہی ناشکری پہ اترے ہوئے ہیں، شکریہ دور دور تک بھی ان کی زندگیوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے بندوں میں ناشکرے بندے بہت ہیں، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داود کے گھرانے والوں تم شکریہ میں نیک عمل کرو،
شکریہ کسے کہتے ہیں؟ شکریہ ایک زبانی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کریں، آپ زبان سے کہہ دیں کہ بھئی آپ کا شکریہ بہت بہت، تو یہ زبانی شکریہ ہے۔ اور ایک شکریہ ہے شکریہ عملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے والوں سے اللہ رب العزت شکریہ عملی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شکریہ عملی یہ ہے کہ جس نے آپ کو نعمت دی ہے آپ اس کی اطاعت کریں، آپ اس کا کہا مانیں، آپ اس کی فرما برداری کریں، آپ اس کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ کو کوئی آپ کے اوپر احسان کر دیتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں زبان سے، اور آپ اس کے سامنے بچ جاتے ہیں۔ وہ کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت نے اتنے سارے انعامات ہم کو دیے ہیں، انعامات کی بارش ہے، زندگی انہوں نے دی، صحت انہوں نے دی، تندرستی انہوں نے دی، کیا کچھ انہوں نے نہیں دی، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ شکریہ زبان سے بھی ادا کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے اتنی ساری نعمتیں مجھے دی ہیں، اور شکریہ عمل سے بھی کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، ان کے حکموں پر عمل کریں، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ کتنی نعمتیں ہیں، بندہ جب اپنے سے کمتر بندے کو دیکھے گا تب جا کے پتا چلے گا کہ اس کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں کتنی۔ ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، پاؤں میں چپل نہیں تھی، گرمیوں کا زمانہ تھا اور زمین بالکل گرم تھی، اور وہ چل رہے ہیں بغیر چپل کے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ آپ کا عجیب معاملہ ہے، اپنے فرما برداروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، دوسروں کو آپ نے چپل دیے، جوتے دیے، مجھے تو پہننے کے لیے چپل بھی نہیں ہے۔ اتنے میں تھوڑی دور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ دونوں پاؤں سے معذور، گھٹنوں سے اس کے پاؤں کٹے ہوئے اور سرینوں کے بل گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے، تو فوری سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکریہ انہوں نے ادا کیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے چپل نہیں دی تو کیا ہوا، پاؤں تو دیے ہیں، اس بندے کو تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ جب بندہ اپنے سے کمتر بندے کو دیکھے گا جس کی حالت ہم سے کمتر ہو دنیاوی اعتبار سے، تو شکریہ کی توفیق ملے گی۔ تو اللہ کا شکریہ زبان سے بھی ادا کرنا ہے اور شکریہ عمل سے بھی ادا کرنا ہے۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے جب دیا ہے تو عملی شکریہ یہ ہے کہ ہم اس کی صحیح معنی میں قدردانی کریں۔ کیا کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے مبارک مہینے میں 4 کاموں کی کثرت کرو، 4 کاموں کی کثرت کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کرو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر شخص کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب۔ یہ کلمے کی کثرت کون سا ایسا مشکل عمل ہے؟ آسان چیز آپ نے بتائی کہ بھئی رمضان کے مبارک مہینے کی قدردانی کیا ہے؟ یہ ہے کہ رمضان میں 4 کاموں کی کثرت کی جائے۔ پہلی چیز جو آپ نے بتائی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ بندے کو نجات دلانے والا ہے، یہی کلمہ بندے کو جہنم سے جنت میں ڈالنے والا ہے، یہی کلمہ بندے کی بگڑی بنانے والا ہے۔ 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا کوئی بوڑھا ہے، پوری کفر کے حالت میں زندگی گزارتا ہے، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں، سارے جرم اس کے دھل جاتے ہیں اور سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کثرت کرنے کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، دوسری چیز استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ چھوٹا استغفار ہے، اے اللہ میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تو استغفار کی کثرت کی جائے، استغفر اللہ۔ یہ کون سا ایسا مشکل عمل ہے؟ آپ کاروبار کرتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں، تجارت کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ تاجر ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں، دکاندار لوگ ہیں، مزدور ہیں، کام کرتے ہوئے، گھر کی عورتیں پکوان کرتے ہوئے، یہ سب یہ کر سکتے ہیں، کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اللہ سے جنت مانگو، اللہ سے جنت مانگو۔ چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی جہنم سے پناہ مانگو۔ تو یہ 4 کام ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے کرنے کے۔ تو جو بندہ کثرت سے 4 کام کرے گا تو سمجھیے وہ رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کر رہا ہے، رمضان کا احترام کر رہا ہے۔ تو رمضان کی قدردانی کرے، احترام کرے تو اللہ تعالیٰ زندگیوں میں بار بار رمضان دیں گے۔ رمضان کی ناقدری ہوگی تو پھر یہ مہینہ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اپنے گناہوں پہ روتے رہیں،
اور گناہوں پہ آنسو بہاتے رہیں، اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں، اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں، تو استغفار کی کثرت، اللہ سے جنت مانگے اور جہنم سے پناہ طلب کرے کہ اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں، جنت میں داخل کر دیجئے اور جہنم سے ہم کو بچا لیجئے۔ کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے میں کرنے کے اعمال بتائے، تو یہ رمضان کے مبارک مہینے کی قدردانی ہے، اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اعمال کا دفتر بند ہو چکا ہے، وہ کچھ نیک عمل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ابھی موقع ہے، ہم کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ کے اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ کے اپنی عبادتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور دعائیں مانگ کے جنت کے فیصلے اپنے حق میں کروا سکتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جتنا بھی وقت باقی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کس کی کتنی سانسیں باقی ہیں، کس کے کتنے دن باقی ہیں، کس کے کتنے مہینے اور کس کے کتنے سال زندگی کے باقی ہیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو بھی وقت ہے اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، اطاعت میں لگائیں، خوب سے خوب رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اے اللہ ہم گنہگار، قصوروار، خطاکار، بے شمار گناہ ہم نے کیے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، پشیماں ہیں، آئندہ نہ کرنے کا اے اللہ پکا ارادہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا، رمضان کا مبارک مہینہ دیا تو ہم سب کی بخششوں کے بھی فیصلے فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرتوں کے بھی فیصلے فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ رمضان گزر جائے ہماری مغفرت نہ ہو تو ہم سے زیادہ کوئی بدقسمت اور محروم القسمت نہیں ہوگا۔ ہم سب کی بخششوں کے فیصلے فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم خطاکار ہیں، ہماری زندگی آپ کے سامنے ہے، ہمارے شب و روز آپ کے سامنے ہیں، کیسی کیسی نافرمانیاں ہم نے کی ہیں۔ اے اللہ بڑے پاپی ہیں، مجرم ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں، گنہگار ہیں، ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ہم نے بہت ظلم کیا ہے، آپ کی بہت نافرمانی کی ہے، لیکن اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں۔ اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے سامنے اے اللہ ہماری پوری زندگی ہے، پوری زندگی کے شب و روز ہیں۔ اے اللہ آپ سے کون کیا چیز چھپا سکتا ہے؟ کسی کا عمل آپ سے مخفی نہیں، ہماری کوئی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں، ہمارا کوئی عمل آپ سے چھپا ہوا نہیں، سب کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہیں۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، بڑے نادم ہیں کہ اللہ ہم نے کس کی نافرمانی کی، کیا کچھ ہم نے ہمارے ساتھ معاملہ آپ نے نہیں کیا، کیسی شفقتوں کا، کیسے انعامات کا ہم نے اس کا صلہ یہ دیا کہ آپ کی نافرمانی کی۔ اے اللہ بڑے شرمندہ ہیں، نادم ہیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں میرے مولا۔ اس بار ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پتہ نہیں پھر ہم کو یہ مبارک گھڑیاں ملے نہ ملے، پھر یہ مقدس لمحات ہم کو ملے نہ ملے۔ اے اللہ سب کی بخششوں کے فیصلے فرما دے، سب کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دے، خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ گنہگار ہیں، پاپی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرا نام لینے والے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی بخششوں کے فیصلے فرما دے، ہم سب کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہم بخشے نہیں گئے، معاف نہیں کیے گئے تو ہم سے زیادہ اے اللہ رسوا اور ذلیل آخرت میں کوئی نہیں ہوگا۔ آخرت کی رسوائیوں سے میرے مولا بچا لے، وہاں کی شرمندگیوں سے بچا لے، وہاں کی رسوائیوں سے بچا لے۔
انبیاء کے سامنے، ہمارے محبوب کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، شرمندہ اور ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی، آپ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ اگر آپ نے ہم جیسے پاپیوں کو معاف کر دیا، مجرموں کو معاف کر دیا، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں، کوئی آپ سے سوال کرنے والا نہیں۔ اے اللہ آپ سے بس مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب شرمندہ ہیں میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سب کی بخششوں کے فیصلے فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جس کی جو جائز تمنا ہے محض اپنے کرم سے فضل سے پوری فرما، سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، جائز تمناؤں کو محض اپنے کرم سے فضل سے پوری فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخششوں کے فیصلے فرما دے۔ پتہ نہیں اللہ کی سال میں وہ لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کی بخششوں کے فیصلے فرما دے، مغفرتوں کے فیصلے فرما دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اے اللہ اس رمضان میں وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، پتہ نہیں پھر رمضان میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخششوں کے فیصلے فرما دے، مغفرتوں کے فیصلے فرما دے۔ جن کے ماں باپ باحیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت دے دے، ان کی عمروں میں برکت دے دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صحت مند اولاد دے دے۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما، ہر ایک کے مسائل کو حل فرما، رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔